بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم اس چینل پر ایک نیا سلسلہ درس قرآن کا شروع کر رہے ہیں، اور درس قرآن میں ابتدا جو ہے وہ ہم 30ویں پارے سے کریں گے۔ 30ویں پارے میں پہلی سورت جو ہے وہ سورہ نبا ہے، اور سورہ نبا کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تفسیر کے متعلق چند باتیں ہیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر کے متعلق اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں، اس دنیا کے اندر جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں، جتنی، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک وقت میں 200 کروڑ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ ان 200 کروڑ لوگوں میں سے، یا مثال کے طور پر 2000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2000 لوگوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان زبانوں میں سے الفاظ نکلنے والے الفاظ ہیں، ان میں سے سب سے بہتر الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، وہ کون سے الفاظ ہوں گے؟ وہ الفاظ جو ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ ہوں گے، 2000 ہوں یا 2 کروڑ ہوں یا اس سے زائد ہوں یا اس سے کم ہوں۔ یعنی اس دنیا میں ہمارا جو یہ لمحہ جاری ہے، اس لمحے کے دوران جو سب سے بہترین الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کہنے والے، کلام کو پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پیش کرنے والے یا ترجمہ کے ساتھ سننے والے جو ہیں، یہ وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمائی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر کون اچھی بات کرنے والا ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں۔ کون سی بات؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، اور اللہ کے کلام کو پیش کرنے والا یا اللہ کے کلام کو سننے والا جو ہے، وہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں احسن ہے۔ احسن لفظ سے بڑھ کر کوئی تعریف کے لیے کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں۔ بہرحال ہم آج 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے سورہ نبا، اس سے ابتدا کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ 30ویں سپارے کی جو پہلی سورت ہے، اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ نبا ہے، اور نبا کے معنی جو ہیں وہ خبر کے ہیں۔ خبر کے متعلق اس سورت کے اندر کیا باتیں ہیں، ہم تھوڑی سی آیتیں پڑھیں گے۔ ہمیں کوئی اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنانی، مختصر سی ویڈیو بنانی ہے، 4 سے 5 آیتیں، ان کا ترجمہ بس آپ کے سامنے یہی پیش کرنا ہے۔ اور نبا جو ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ یہ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اور یہ آیت تب نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے کہا کہ بھائی قیامت واقع ہوگی، ایک دور ایسا بھی آنا ہے، سب نے مر جانا ہے، سب نے مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے پھر جو ہے وہ پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کس چیز کے متعلق، کہ یہ قیامت جو ہے وہ کیا ہوگی، قیامت کب واقع ہوگی؟ اور قیامت یعنی بطور استہزاء آپس میں بات کرنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، بھئی یہ تو کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت جو ہے اس میں ہمیں عذاب ملے گا، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کو اسی انداز میں ان کے سامنے پیش کیا، اور اسی انداز میں پیش کرنے کے بعد جو ہے اس کا جواب بھی دیا۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت اور شرافت کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی گویا
ایک بچہ جو ہے یا ایک شخص جو ہے وہ کسی مشہور چیز کے متعلق دوسرے شخص سے سوال کرتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس سے حیران ہو کے پوچھتا ہے، یار یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس سے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم یتساءلون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے فرماتے ہیں ہم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، پھر خود ہی جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور وہ بڑی خبر کیا ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ سوال آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ بعض یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو واقع نہیں ہونی، بعض جو ہے بطور استہزاء اور مذاق کے کہ بھئی یہ قیامت کے بارے میں، حالانکہ قیامت کیا، ہمیں تو مر جانا ہے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ختم ہو جانی ہیں، ہم دوبارہ کہاں سے زندہ ہوں گے، یعنی اس طرح سے استہزاء کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عن قریب اس کو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس کے متعلق یہ لوگ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں، یہ لوگ عن قریب جان لیں گے۔ دو مرتبہ فرمایا کہ عن قریب جو ہے یہ جان لیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کو جو ہے وہ مزید پختہ کرنا ہے۔ اور یہ جس طرح سے ایک دفعہ فرمایا کہ کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں، یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ عن قریب جان لیں گے، پھر ہرگز ایسا نہیں، یہ لوگ عن قریب جان لیں گے، یہ دو مرتبہ کی تاکید جو ہے یہ قیامت کو مزید پختہ کر رہی ہے۔ یہ 5ویں آیت تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تو صرف اتنی بات کہہ دی کہ عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، اور یہ لوگ کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ اس قیامت کا ثبوت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ نبأ کی ابتدا کی 5 آیتیں جو ہے ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم مزید 5 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ نبأ کی ابتدا کی جو 5 آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو بیان فرمایا کہ قیامت واقع ہوگی، اور پھر اس دور کے کفار اور مشرکین کے جو اعتراضات تھے، جو وہ سوالات کرتے تھے، اور اس کا جواب بھی دیے، اور پھر فرمایا کہ یہ قیامت جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ اب چنانچہ جب قیامت واقع ہو کر رہے گی تو آخری درس میں نے یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ قیامت واقع ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دلائل پیش کیے ہیں۔ ان دلائل میں سے آج پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ چند آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ پیش کرنا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یعنی یہ زمین جو بچھی ہوئی ہے اس کو بچھانے والا کون ہے؟ اس زمین کا اگر وجود ہی نہ ہوتا، انسان اگر سوچے کہ کوئی چیز وجود ہی نہ ہو، زمین ہی نہ ہو، تو زمین اگر اس کا وجود نہ ہو تو انسان کا وجود بھی نہ ہو، ناممکن ہے، اس لیے کہ پھر انسان کے بسنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو انسان کے بسنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو وجود عطا کیا، اور وجود عطا کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو بچھا دیا، آپ کے لیے، انسانوں کے لیے بچھا دیا، یعنی زمین کو پیدا کرنے والے اور پھر زمین کو فرش بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری قدرت ہے، اور جس طرح سے میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا، چیز موجود ہی نہیں تھی، اس چیز کو وجود دیا۔ تو وجود دینے کا مقصد یہ ہے کہ
ایک ناممکن چیز کو ممکن کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے قیامت بھی واقع ہوگی۔ یہ ایک دلیل پیش کی۔ دوسری دلیل کیا پیش کی؟ دوسری دلیل یہ پیش کی والجبال اوتادا، زمین تو بچھا دی، زمین بچھانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھوک دیے، اور اس کے متعلق فرمایا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا، اور میخ جو ہے نا وہ کیل کو بولتے ہیں، جس طرح سے کسی چیز کی مضبوطی کے لیے کیل کو ٹھوکا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہاڑوں کو جو ہے وہ زمین پر ٹھوک دیا، اور اس سے جو ہے وہ زمین ہلتی نہیں ہے۔ بہت ساری روایت میں اس طرح سے آتا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ تیسری آیت ہے، اس میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے تمہیں یہ اس بات میں بھی نشانی ہے کہ تمہیں جوڑے پیدا کیا ہے، یعنی جوڑے سے مراد جو ہے وہ مذکر اور مؤنث ہے، میاں بیوی ہے۔ اگر انسان اس تخلیق پر بھی غور کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جو ہے وہ اس کے سامنے دلیل واضح طور پر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے اور قیامت کے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وجود مانتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات کہی ہوئی اس کو وہ بات بھی ماننی ہوگی۔ وہ بات کیا ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح سے ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا ہے اسی طرح سے قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبات بنایا۔ سبات کسے کہتے ہیں؟ سبات کے لغوی معنی لکھے گئے ہیں کہ مونڈنے والی، اور مونڈنے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح سے انسان کا بال، انسان کے سر کے بال جو ہے وہ اس کو ٹرنڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس سبات کے معنی بھی یہی ہے۔ اور نیند کا جو ہے وہ اس مونڈنے سے یا جڑ سے اکھاڑنے کا کیا واسطہ ہے؟ یہ اس لیے کہ جس طرح سے کسی چیز کو، انسان کو جب نیند آتی ہے تو اس کو اس سے راحت ملتی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی غم، تکالیف، مصائب ہوتے ہیں اس نیند کے اندر وہ ان غم، تکالیف اور مصائب کی جو ہے وہ جڑ کٹ جاتی ہے، اور انسان کو جو ہے راحت ملتی ہے۔ اور نیند جیسی چیز جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آج تک کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ اس جیسی راحت جو ہے وہ انسان کو مل سکے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو، ایک تو مونڈنے کا ترجمہ ہے، دوسرا ترجمہ جو ہے وہ راحت کا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت کا سبب بنایا۔ یعنی اگر نیند نہ ہوتی تو انسان جو ہے وہ تھکاوٹ کا مارا ہوا ہوتا، اور انسان غموں کے اندر، تکلیفوں کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا، اور غموں اور تکلیفوں سے جو ہے وہ انسان کو کبھی راحت ہی نہ ملتی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پورے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ انسان نکلتا ہے گھر سے، وہ اپنی روزی روٹی تلاش کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور پھر رات کا وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راحت کے لیے ڈھانپ دیا ہے کہ اس رات میں جو ہے وہ آرام کرے۔ تو ان دن اور رات کا وجود ہونا، نیند کا وجود ہونا، نیند کا موجود ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری قدرت ہے۔ اگر اس کو تم تسلیم کرتے ہو تو پھر اس بات کو بھی تسلیم کر لو کہ قیامت جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، قیامت جو ہے وہ سچی ہے۔ یہ قرآن کریم کی 4-5 آیتیں میں نے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتیں جو بیان فرمائی ہیں دن اور رات کے متعلق، ایک مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں کہ دن ہو اور رات نہ آئے تو پھر کون ہے جو رات کو لے کر آئے؟ کبھی ایسا بھی فرمایا کہ ہم ایسا کریں کہ رات ہو اور رات ہی رہے، دن نہ ہے، پھر کون ایسا ہے کہ جو دوبارہ جو ہے وہ دن کو لے کر آئے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہے وہ جب غور کرتے ہیں تو پھر غور کرنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے کسی چیز کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا۔
ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی شروع میں مشرکین نے جو یہ پوچھا کہ یہ قیامت کیا ہے اور قیامت کب واقع ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور وہ واقع ضرور ہو کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قیامت واقع ہوگی اس کے لیے دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں سے چند دلائل جو ہے وہ آخری درس میں ہم نے پڑھے تھے، کچھ دلائل جو ہے وہ آج کی آیتوں میں ہے۔ ان میں سے آج پہلی آیت ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط سخت آسمان بنائے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ 7 مضبوط آسمان ہم نے بنائے ہیں۔ اور وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، یہ اگلی آیت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس آسمان میں جو ہے ایک روشن سورج بھی بنایا ہے۔ روشن سورج سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی روشنی، رات کا اندھیرا اور دن کا روشن ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی قدرت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بنانے کے بعد اس کے اندر جو ہے نا واضح سورج جو ہے وہ روشن کر دیا، اور پھر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے ہوئے بادلوں سے تمہارے اوپر بارش نازل کی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش نازل کی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے بادلوں سے جو پانی سے بھرے ہوئے تھے ان سے بارش نازل کی۔ پانی کا ذکر فرمایا اور بادل کا ذکر فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر غور کرتا ہے کہ پانی اگر نہ ہو تو کیا ہوگا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس پانی کو زمین کے اندر ہی دھسا دیں اور پانی جو ہے وہ زمین پر موجود ہی نہ ہو تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے پانی لے کر آئے؟ پانی جو ہے وہ انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے، بلکہ اگر پانی نہیں ہے تو انسان کی زندگی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں ہماری زندگی میں روز مرہ کی چیزوں کے اندر پانی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، ایک معمولی سی مثال ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز اگر آپ کے کپڑے یا کوئی اور چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ گندی ہو جاتی ہے تو اس گند کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا کیمیکل آ گیا ہو کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ داغ ہٹ جائے، لیکن پانی کے ذریعے سے انسان کے خصوصاً جب ہاتھ گندے ہوتے ہیں تو جو پاکیزگی، جو صفائی، جو نظافت جو ہے وہ پانی کے ذریعے محسوس ہوتی ہے، وہ کسی اور چیز کے ذریعے سے محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ پانی بارش کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور پھر بارش کے بعد کیا ہوا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، یہ اگلی آیت ہے کہ اس بارش کے ذریعے سے ہم جو ہے تمہارے لیے غلہ اور اسی طرح سے جو ہے وہ سبزیاں، دیگر جو ترکاریاں ہیں، دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے اگائی۔ بارش کو ہم نے نازل کیا، بارش کو نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم نے سبزہ اگایا، یہ بھی میری قدرت ہے۔ اور انسان اگر زندگی میں جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غور، فکر اور تدبر کی توفیق دیتا ہے تو وہ ان چیزوں پر اگر غور کرتا ہے تو ان چیزوں پر غور کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، یہ اگلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بارش کے ذریعے ہم گھنے باغات کو جو ہے وہ اگاتے ہیں۔ شہر میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو تو محسوس نہیں کر سکتے،
اور شہر میں رہنے والوں کی زندگیاں بھی جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ صبح شام جو ہے وہ ایک قسم کی روٹین ہوتی ہے، وہ اسی کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اور انسان کو جب کچھ حاصل ہوتا ہے وہ کس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان سفر کرتا ہے، انسان کسی دوسرے ماحول میں جاتا ہے، انسان کچھ اور دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا حاصل ہوتا ہے، کچھ نیا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ ہم نے گھنے باغات بنا دیے تمہارے لیے۔ اور گھنے باغات جو ہے وہ انسان اگر جائے، ایسی زمین ہو جہاں پر باغات ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حسین نظارے نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہیں دنیا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہیں دنیا کے، یہ واضح طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 16 کے بعد 17ویں آیت ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو اور قیامت کو بیان فرمایا ہے، تو اس آیت کے اندر بھی آخرت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو بیان فرمایا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، پھر اس کے لیے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمائے، پھر دلائل ایسے پیش کیے کہ جن کو انسان کی عقل جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے۔ پھر جب انسان نے ان دلائل کو سن لیا تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے۔ اور پھر فیصلے کا دن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا، یہ اگلی آیت میں ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم گروہ در گروہ آؤ گے۔ سور کس کو کہتے ہیں؟ سور جو ہے وہ ایک بہت بڑی آواز ہوگی، اور اس آواز جیسے ہی وہ فرشتہ اس آواز کو لگائے گا تو اس آواز سے جتنے جاندار ہوں گے ان جانداروں کی جان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر یہ الفاظ ادا فرمائے ہیں، اور اس کی صحیح کیفیات جو ہے وہ قرآن کریم میں تدبر اور غور، منظر جو ہے وہ تدبر اور غور سے ہمیں نصیب ہوگا کہ ایک بہت بڑی خوفناک قسم کی، ہیبت ناک قسم کی آواز ہو، اور اس آواز کی وجہ سے جو ہے وہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ ختم ہو جائے۔ فتأتون افواجا اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے، پھر تم گروہ در گروہ آؤ گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سواریوں پر، اور ان کو نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو چہرے کے بل جو ہے وہ ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ تم گروہ در گروہ آؤ گے۔ وفتحت السماء، اب قیامت واقع ہوگی، اتنا عظیم الشان بڑا واقعہ ہوگا، تو اس آواز کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے۔ اس آواز کے بعد یہ ہوگا کہ وفتحت السماء، آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھل جائیں گے، فکانت ابوابا، آسمان کو کھولا جائے گا اور اس میں جو ہے وہ دروازے ہو جائیں گے، بہت سارے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ دروازے جو ہے وہ اس لیے ہوں گے کہ تاکہ فرشتوں کا نزول جو ہے وہ آسان ہو، فرشتے اس دنیا میں آئیں اور قیامت کے برپا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی حکم ہے ان کو پورا کریں۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو جو ہے وہ چلا دیا جائے گا۔ ایک خوفناک قسم کی آواز کے بعد جو ہے وہ ہوا ہوگی، اور ہوا میں ہم تو بظاہر پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو پہاڑوں کو ہلانا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ آج کے اس جدید دور کے اندر بھی کوئی مشینری ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو ایک پہاڑ کو اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے، پھر پہلے فرمایا کہ ہم نے ان کو زمین میں جو ہے وہ کیل بنا کے لگایا ہوا ہے، اب یہاں پر فرمایا کہ ان کو تمہارے لیے تو تمہارے بس میں تو کچھ بھی نہیں کہ ان کو ہلا سکو، آخرت جب واقع ہوگی تو ہم ان کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیں گے۔ فکانت سرابا، تو وہ ایسا ہوگا کہ گویا سراب جو ہے وہ چٹیل میدان کے اندر کوئی ایسی زمین جو رتیلی ہو، اور اس رتیلی زمین کے اندر جو ہے وہ انسان چل رہا ہو،
دور سے یہ نظر آتا ہے کہ جیسے پانی ہے، جیسے ہی قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ چٹیل میدان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ گویا پہاڑ جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے۔ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کا یہ واقعہ کتنا خوفناک ہوگا، اور اسی بات کو مشرکین نے اور کفار نے جھٹلایا، اور آج کے اس دور میں مسلمان بھی جو ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے جھٹلاتا ہے کہ قیامت واقع ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ تو یہ کتنا خوفناک منظر ہے کہ آسمان میں دروازے ہو جائیں گے، پہاڑوں کو جو ہے ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پھر فرمایا کہ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم جو ہے مرصادا، وہ گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے کوئی دشمن جو ہے وہ اپنے دشمن کے خلاف گھات لگا کر ایسی جگہ بیٹھتا ہے کہ جہاں سے وہ نظر نہ آئے، اور جیسے ہی اس کا دشمن آئے تو اس پر حملہ آور ہو جائے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جہنم بھی جو ہے وہ کافروں کے لیے گھات ہے۔ وہ جیسے ہی آخرت واقع ہوگی ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، یہ اگلی آیت ہے۔ فرمایا کہ یہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ سرکش کسے کہتے ہیں؟ جو نافرمان ہو، جو بجائے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس کے ماننے کی اپنی من کی مانے، اپنی، یا جس طرح سے زمین والے چلتے ہیں اسی طریقے کے مطابق، اسی دستور کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ جو ہے سرکش لوگ ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے، اپنے من کی مانتے۔ فرمایا کہ یہ سرکش ہیں، اور یہ ایسے جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، یہ لابسین رہیں گے وہاں پر، فیہا اس جہنم کے اندر، احقابا یہ حقب کی جمع ہے، زمانے کو کہا جاتا ہے کہ یہ زمانے در زمانہ جو ہے وہ رہیں گے۔ یہاں پر اس الفاظ کے ترجمے سے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک رہیں گے، لیکن اس زمانے سے مراد جو ہے وہ ایک عرصہ، پھر اس کے بعد عرصہ، پھر عرصہ، ایک زمانہ، پھر اس کے بعد زمانہ، اور یہ زمانہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کی تائید جو ہے وہ قرآن کریم کی دوسری آیتیں بھی ہیں جس میں کفار کے متعلق، جو کافر ہیں ان کے متعلق فرمایا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کہ وہ ہمیشہ کے ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اور وہاں پر ان کے لیے کیا ہوگا؟ لا يذوقون، وہ نہیں چکھیں گے جہنم کے اندر، فیہا اس جہنم کے اندر، بردن کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا نہ کوئی پینے والی چیز۔ یعنی ایسا بھی تو ممکن ہے کہ بھئی ٹھنڈا کوئی چیز نہ ہو جہنم کے اندر ٹھنڈی پینے کے لیے، ممکن ہے کہ پانی موجود ہو، گرم ہو، یا پانی موجود ہو نارمل ہو۔ فرمایا کہ نہیں، اس جہنم کے اندر جو ہے نہ ٹھنڈا کوئی پینے کے لیے کچھ موجود ہوگا، نہ ہی اسی طرح سے جو ہے پینے کے لیے کوئی چیز موجود ہوگی۔ یہ چند آیتیں تھی۔ بہرحال قرآن کریم نے ان آیتوں کے اندر قیامت کا ایک بہت ہی وحشتناک، خوفناک منظر بیان فرمایا ہے، اور یہ خوفناک منظر جو ہے وہ مومنین اور منافقین، مشرکین، کافرین سب کے لیے بیان فرمایا ہے کہ میری ان آیتوں کو جو ہے وہ غور سے سن لو، میری ان آیتوں پر جو ہے وہ تدبر کر لو۔ ایسا نہیں کہ تم نے یہیں پہ رہنا ہے، بلکہ آخرت میں جو ہے تم نے ان احوال کا سامنا کرنا ہے۔ سورہ ربا میں جو بیان چل رہا ہے وہ کفار اور مشرکین کے لیے ان کا انجام کا ذکر ہے، اور کفار اور مشرکین کا جو انجام ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس طرح سے ذکر فرمایا، لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ آخرت میں جہنم کے اندر پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ٹھنڈا کچھ پینے کے لیے ہوگا، نہ ہی پینے کے لیے کچھ ہوگا، الا حمیما وغساقا، مگر یہ ہے کہ تیز کھولتا ہوا گرم پانی اور بدبودار پیپ، یعنی خون سے جو جس طرح سے زخم بن جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر پیپ بن جاتی ہے، وہ پیپ جو ہے وہ ان کے پینے کے لیے ہوگی۔ یہ آخرت میں گناہ گاروں، کافروں کے لیے اور جہنمیوں کا پینے کے جو سامان ہوگا وہ یہ ہوگا۔ جزاء وفاقا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے پورا کے پورا بدلہ ہے۔ دنیا میں اللہ کی قدرت کو ماننا
اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا مان کے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو اگر تسلیم نہیں کرتے بلکہ بجائے اس کے تسلیم کرنے کے وہ آگے سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں اور پھر تکبر بھی دکھاتے ہیں، تو اس کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے لیے یہ ہوگا، انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے، یہ اگلی آیت ہے، کہ یہ آخرت میں جو حساب و کتاب کا معاملہ ہونا تھا یہ اس پر امید نہیں رکھتے تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھا ہے۔ احصیناہ کے معنی جو ہے وہ احاطہ کرنا ہے، یعنی الانسان جو بھی عمل کرتا ہے، احاطہ کس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ارد گرد جو ہے وہ ایک نشان لگا دیا جائے اور پھر اس کی مقدار جو ہے معلوم ہو جائے۔ اسی طرح سے انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے گرد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا، وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوٹ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے عذاب دے رہے ہیں، فذوقوا، بس تم چکھو اس عذاب کو، ہم جو ہے اب تمہارے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے۔ ممکن ہے کہ بھئی اس کے بعد عذاب ختم ہو جائے، ممکن ہے کہ بھئی اس کے بعد جو ہے کسی چیز کا اضافہ ہو جائے، اب کسی چیز کا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، مگر اضافہ ہوگا تو کس چیز کا اضافہ ہوگا؟ عذاب کا اضافہ ہوگا جہنمیوں کے لیے۔ یہ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں قیامت کو ذکر فرمایا، پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا، پھر جو انکار کرتے تھے ان کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے جو لوگ مانتے ہیں اللہ کی بات مان کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے جو ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے مفازن، کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر اسی الفاظ پر، قرآن کریم کے انہی الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں، کس طرح سے غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نازل کردہ الفاظ ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں کہ کامیابی ہے، تو یہی الفاظ جو ہے وہ ہماری نجات کے لیے اس قرآن کریم میں تدبر اور غور کی وجہ سے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پر غور کرنے کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی اللہ کے یہاں جو ہے وہ متقین کی ہے۔ متقین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حدائق، وہاں پر آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے باغات ہوں گے، وَأَعْنَابًا، اور باغات اور انگور ہوں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور اسی طرح سے نوجوان ہم عمر عورتیں ان کے لیے ہوں گی، کواعب اترابا وکأسا دہاقا، اور شراب کے لبریز جو ہے وہ شراب ان کے لیے پیش کی جائیں گی، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور وہاں پر جو ہے وہ نہیں سنیں گے لغون، کوئی بیکار بات، ولا کذابا، نہ جھوٹی بات، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے۔ یہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا، اس لیے کہ انسان اگر کسی سکون اور راحت کے ماحول میں بیٹھا ہوا، مثال کے طور پر اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور بڑا سکون اور راحت کے ساتھ اس کو سکون مل رہا ہو کہ اتنے میں اچانک جو ہے بیچ میں سے ایک دھماکے کی آواز آئے، یا اتنے میں اچانک جو ہے بیچ میں سے کوئی آواز دے دے بیکار قسم کی، جی وہ اس کو ڈسٹرب کر دے، تو اس سے بھی انسان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور نہیں اسی طرح سے بیکار، دوسرا فرمایا کہ کوئی جھوٹی بات بھی نہیں سنیں گے، جھوٹی بات کوئی آ کر خبر دیتا ہے اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات تو غلط تھی، اس سے بھی انسان وقتی طور پر جو ہے وہ ٹینشن اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر تو چھوٹی چھوٹی قسم کی جو ہے وہ مضرتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آخرت میں یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی نہیں ہوں گی، بلکہ نہ وہاں پر جو ہے وہ لغو قسم کی بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ اگلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے عطاء حسابا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ برابر مقدار میں ان کو عطا کیا ہے۔ رب السماوات والارض،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے رب ہے، لا یملکون منہ خطابا، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس کا مالک جو ہے وہ رحمان ذات ہے، اور رحمان ذات کے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ مخاطب ہونے کا اس کو اختیار نہیں ہوگا، لا یملکون منہ خطابا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں قیامت کا منظر ہے۔ شروع میں قیامت کا بیان فرمایا تھا کہ یہ لوگ شک کرتے ہیں، اب آخرت کے متعلق منظر کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن جبرائیل امین فرشتوں کے سردار کھڑے ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، صفاً صف بنا کر کے، لا یتکلمون، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے۔ دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ اس کے قریبی کچھ لوگ ہوتے ہیں، وزیر وزراء ہوتے ہیں، وہ وزیر وزراء جو ہے اس کے پاس جا کر کے مشکل حالات کے اندر بھی جو ہے کسی ایک شخص کا کوئی کام کر لیتے ہیں۔ تو آخرت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب حاضر ہوں گے، فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز پر نگرانی میں مقرر ہیں وہ سب کے سب صف بنا کر کھڑے ہوں گے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے وہی شخص جو ہے رب کے سامنے پیش کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، ایسا نہیں کہ کسی کی غلط سفارش کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ پھر فرمایا کہ ذالک الیوم الحق، یہ یوم حق ہے، حق سچ کو کہا جاتا ہے، یوم دن کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ سچا دن ہے، اس دن کہا جائے گا۔ فمن شاء اتخذ، اس دن کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک سچا دن ہے، اس کو واقع ہو کر رہنا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے ابھی سے، جو یہ چاہتا ہے اس سچے دن میں جو ہے وہ اس کو اچھا ٹھکانہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ ابھی سے جو ہے وہ اپنے رب کے پاس جو ہے وہ ٹھکانہ ڈھونڈ لے، یعنی جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے کہ جو عنقریب واقع ہونے والا ہے، عنقریب واقع ہونے والا ہے۔ یہاں پر مخاطبین جو ہے مؤمنین اور کافرین دونوں ہیں، اور سب کو جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ عذاب قریب جو ہے ہر شخص کی آخرت میں جو ہے وہ عذاب قریب مراد ہے، اور جس شخص کی موت واقع ہو جائے اس کی آخرت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم تمہیں عذاب قریب سے، یعنی جب تمہاری موت واقع ہوگی تو عذاب قریب کو وقت ہوگا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، پھر اس دن جو ہے ہر شخص دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے اس کے ایک ایک عمل جو ہے وہ آگے بھیجا جا رہا ہے، نوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرشتے آگے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کو فرمایا کہ جو کچھ اس دن جو ہے وہ ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کیا کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہوتا، یعنی وہاں پر دردناک قسم کے عذاب کو دیکھ کر، آخرت کے وحشتناک قسم کے ماحول کو دیکھ کر، پھر جہنم کو دیکھ کر کے جو ہے وہ یہ کہے گا کہ میں مٹی ہوتا، میں کچھ بھی نہ ہوتا، اس سے زیادہ بہتر تھا۔ یعنی آخرت میں کافروں کی کیفیت ہوگی۔ ابتدا میں کافروں کے متعلق فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر بجائے اس کے کہ بات کو قبول کرنے کے آگے سے مذاق اور استہزاء کر رہے ہیں، آخرت میں ان کے لیے اتنا دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ سورہ نبأ کا الحمدللہ اختتام ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی طرح سے اس چینل پر درس قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ حضرات اس چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔